بعض بڑے ساتھی سادگی سے سوال کر دیتے ہیں، سوال تو اچھا ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو بھرے دربار میں اسے اور کچھ نہ سوجا، جواب نہ دے سکا، تو اس نے اعتراض کر دیا، ما بال القرون الاولیٰ، جو لوگ پہلے ہم سے ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اس کا خیال تھا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سب جہنمی ہیں، تو یہ سارے لوگ جو اہل دربار ہیں کہیں گے ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہتے ہیں، اس کی بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی، جو گزر چکے ہیں ان کا معاملہ میرے پروردگار کے ساتھ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال ہے جن لوگوں نے شرک اور بدعت جیسی خرافات پیدا کی، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کے پیروکاروں نے سنت کا درجہ دے کر عمل شروع کر دیا، تو اسے جو نہیں کرتے اسے گناہگار سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں ایمان میں حالت میں مریں گے۔ بھائی میرے جو چلے گئے دنیا سے ان کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، وہ جانے، ان کا پروردگار جانے۔ جو دنیا میں ہیں انہیں محض پیروں کی بات پہ نہیں رہنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ صحابہ کی بات بھی اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پہنچاتے ہیں، تو اس سے پیچھے درجہ کسی پیر فقیر کا کیا ہوگا؟ تو زندگی ایک سرمایہ ہے جسے برباد نہیں کرنا چاہیے، اس سے آخرت خریدنی چاہیے، آخرت پر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ تار حیات کو قائم رکھنے کے لیے کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی پڑتا ہے، زندگی کے سارے شعبوں میں ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہیں سے آخرت بنتی ہے۔ اگر دنیا کو چھوڑ دو، گوشہ نشیں ہو جاؤ، تو بعض اہل اللہ کے حالات میں ملتا ہے، بڑے بڑے عظیم نام ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو انہیں تارک الدنیا کہا گیا، یہ تو انقلابی لوگ تھے، وقت کے بادشاہوں نے انہیں شہروں سے نکال دیا، خطرہ محسوس کیا کہ اتنے لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ہماری حکومت کا تختہ ہی نہ الٹ دیں، تو انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیا کہ شہر نہیں آ سکتے، کوئی تمہیں ملنے نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح سے انہیں کیا گیا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جس منزل پر تھے اور وہ تنہائی میں چلے گئے، اس کے بعد ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ ترقی تو معاملات سے ہونی ہے نا، کسی سے کیا کہا، کیسے دیا، کیسے خریدا، کیسے بیچا، جتنی اتباع شریعت کی ہوگی اتنی ترقی ہوگی۔ جب آدمی ماحول سے کٹ کر تنہا ہو گیا، کسی سے معاملہ ہی نہیں کرنا، تو اس میں جائز ناجائز حلال حرام کہاں رہا؟ لہذا دنیا کا ہر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ کام خود جائز ہے یا نہیں، جائز ہے تو اس کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ دو باتیں دیکھنا پڑتی ہیں کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں یہ شرعاً جائز ہے، اگر جائز ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جو بیچارے بدعات میں گرفتار ہیں ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے، انہیں اور دھکیلنا نہیں چاہیے، دھکیلیں گے تو اور اس میں جائیں گے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بڑے متشدد ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بدعات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کی برکت سے ان کی از خود اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو خود اندر جستجو پیدا ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مزاج غلط چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو جو اس میں مبتلا ہیں
آپ ان کو سمجھا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات سمجھانے سے بھی لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت پہ رکھے۔ اور جنہوں نے یہ خرافات پیدا کی ان کا قبر میں کیا حال ہوگا؟ آپ نے وہی بات دہرا دی، میں عرض کر چکا ہوں کہ قبر کے احوال رب جانے اور اس کا بندہ جانے۔ ظاہراً جو علم علماء کے پاس ہے اس کے مطابق بہت پریشانی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، انفرادی طور پر کسی شخص کے بارے کچھ نہ کہا جائے، چونکہ ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا، ہم اسے غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں، شاید وہ اندر سے ایمان لے آتا، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اسے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اظہار کرے، ہو سکتا ہے اس میں نور ایمان ہو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا تھا، تو اس نے موت کے وقت انہیں بلوایا، تو تشریف لائے، پڑوسی جو تھے واقفیت بھی تھی، تو کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے مسلمان کریں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کیا؟ پوچھا یہ تجھے عین نزع کے وقت کیسے یاد آ گیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب رمضان ہوتا تھا، روزے ہوتے تھے مسلمانوں کے، تو ہمارے تو روزہ ہوتا نہیں تھا، لیکن میں زندگی بھر رمضان میں کسی کے سامنے کچھ نہیں کھایا، احترام کرتا تھا۔ تو اب مجھے آخری وقت میں میرے اندر سے ہوک اٹھتی ہے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ آپ نے پڑھا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ اللہ کے اور بندوں کے معاملات ہیں، ہم جسے برا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا ہو، ہم جسے بہت اچھا سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی ایسی خرابی ہو جو ہمارے علم میں نہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو ہے۔ اجتماعی اصول ہے کہ کافر اور مشرک بخشا نہیں جائے گا، یہ اللہ کا ارشاد۔ اب الف بے جیم کون کافر ہے یہ ہم نہیں شمار کر سکتے۔ بعض لوگوں کے پاس عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ایدی صاحب ہیں، اسی طرح ایک مدر ٹریسا ہوا کرتی تھیں، بیماروں کی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، وہ بھی دنیا میں مشہور تھیں۔ تو چونکہ وہ عیسائی تھیں تو مسلمان نہیں تھیں، بظاہر تو مسلمان نہیں تھیں، اب باطن کا معاملہ رب جانے۔ تو پنڈی میں مجھے کسی نے یہ سوال کیا، نوجوان نے، جنرل صاحب کے صاحبزادے، کیا مدر ٹریسا بھی دوزخ میں جائیں گی؟ میں نے کہا بھائی انفرادی معاملات کی بحث نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کا کام ہے۔ کافر دوزخ میں جائے گا، جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ کون کون ہے یہ وہ خود مارک کرے گا، کیونکہ ہم کسی کے دل کے حال سے واقف نہیں ہیں۔